سینیٹرز، ممبران قومی اسمبلی، ہمارے نہایت قابل احترام مذہبی اور سیاسی رہنما، خواتین و حضرات، آپ سب کو کرسمس مبارک ہو۔ میں اس پرمسرت تقریب میں جناب وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب اور کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اس خوبصورت کرسمس کے پروگرام کا اہتمام اور ذاتی شرکت سے اس پروگرام کو ہم سب کے لیے پرمسرت بنایا ہے۔ کرسمس محبت، صلح سلامتی، بھائی چارے، مساوات اور امن کا پیغام لاتا ہے۔ یقیناً ہم روزے آخر میں خدا کے حضور غریبوں سے محبت اور دوسروں کی خدمت کے فعل سے ہی پہچانے جائیں گے۔ خواتین و حضرات، آخر میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں جو یہاں اکٹھے ہمارے ساتھ کرسمس کی خوشیاں منا رہے ہیں، کہ خدا تعالیٰ آپ سب کو برکت دے اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کو ہمیشہ خوشحال اور سلامت رکھے۔ آپ سب کو میری طرف سے کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان ہماری پہچان ہے، جہاں ہر رنگ، نسل اور عقائد کے لوگ بستے ہیں، لیکن خوشیوں کے رنگ اور محبت کی زبان ایک ہی ہے۔ ان خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے اب میں دعوت دوں گی پرفضل کلیسا کوائر کے خوبصورت بچوں اور بچیوں کو کہ وہ کرسمس کے نغمات پیش کریں۔ اس کوائر کو پاسٹر فضل سپروائز کریں گے۔ We are very honored that respected Federal Minister for Information and Broadcasting, Mr. Ataullah Tarar, is here with us today on this blessed occasion of Christmas. اب میں دعوت دوں گی اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر جناب عطاءاللہ تارڑ صاحب کو کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں اور کرسمس کے موقع پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، جناب مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب، جناب سید ابو الخبیر آزاد صاحب، جناب بشپ ہمفری سرفراز صاحب، جناب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد صاحب، جناب سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب،
کیسومل کھیلداس صاحب، اسفندیار بھنڈارا صاحب، رمیش کمار وینکوانی صاحب، راجہ خرم صاحب، انجم وکیل صاحب، ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. میں تمام حاضرین کا بہت شکر گزار ہوں کہ جہاں آج ہم اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو کرسمس کی خوشیاں مبارک کہنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، وہاں میں اب اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے وزیر اعظم صاحب نے جس حلقہ انتخاب میں بھیجا انتخاب لڑنے کے لیے، وہاں پہ میں 70,000 مسیحی بہن بھائیوں کی نمائندگی کرتا ہوں، اور اس پوری کیمپین کے دوران جتنی محبت مجھے بشپ صاحبان سے، پاسٹر صاحبان سے اور چرچز سے جتنا میں نے پیار سمیٹا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا مجھ پر احسان ہے. اور جس طرح یہ کیمپین لے کے چلے پاکستان کی ترقی کے لیے اور پاکستان کی ترقی کے وزیر اعظم کے ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے، تو مسیحی برادری کا یہی کردار تحریک پاکستان میں تھا. اور جو ہمارے قومی پرچم کے اندر سفید رنگ کی لاج مسیحی برادری نے رکھی ہے، وہ قربانیوں کی شکل میں بھی ہے اور وہ گراں قدر خدمات کی شکل میں بھی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شہداء کے اندر اسی قومی پرچم میں ہارون ولیم کا بھی جسد خاکی لپٹا کسی چرچ میں آتا ہے، جس قومی پرچم کے اندر کسی مسلمان کا جسد خاکی آتا ہے، تو یہ قربانیاں لازوال ہیں. اور یہ قربانیوں کی داستان جو مسیحی برادری نے قیام پاکستان سے لے کر اب تک رقم کی ہے، خراج تحسین کے لائق ہے. اور میں وزیر اعظم صاحب کو خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کروں گا کہ 12.5 سال بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مسیحی برادری کے حوالے سے، مائنورٹیز کے حوالے سے جو ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لیے، جو گورننس کے حوالے سے سٹیپس لیے کہ ان ہونہار طلباء کو 5% کوٹا جابز کا، اس کے علاوہ یہ درست کہہ رہے خلیل طاہر سندھو صاحب، اس کے علاوہ جب اسکالرشپس دیے، لیپ ٹاپس دیے تو وہ میرٹ پہ دیے، وہ کسی رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پہ نہیں دیے. اور ہماری نوجوان نسل کو اس قابل کیا کہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں بطور ذمہ دار شہری کے اور زندگی میں کہیں پہنچ سکیں. اور جب 2022 میں جو ٹاسک فورس بنائی گئی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے، اس پر بھی بہت تیزی سے جو کام آگے بڑھا اور وہ آج بھی جاری ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے حکومت پاکستان نے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اقدامات کیے ہیں، ان کو مزید فعال کریں، آگے لے کر بڑھیں، تاکہ ہر پاکستانی پاکستان کی ترقی میں اپنا فعال کردار ادا کر سکے. اور جس طرح کرسچن کمیونٹی نے، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ سپورٹس کے اندر سہیل سسٹرز ہیں، 3 بہنیں، انہوں نے 22 میڈل جیتے پاکستان کے لیے. اور ابھی بہت خوشی اس بات کی ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے ان کو خصوصی طور پہ مبارکباد پیش کی. بریگیڈیئر ہیلن میری رابرٹس پہلی خاتون ہیں جو پاکستان آرمی میں بریگیڈیئر کے رینک پہ پروموٹ ہوئیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تمام پیشہ ورانہ امور میں مسیحی برادری اپنا کردار ادا کر رہی ہے. تو میں چاہتا تھا کہ کیونکہ میں آپ کی نمائندگی قومی اسمبلی میں بھی کرتا ہوں، اس حوالے سے میں آپ کی خدمات کا اعتراف کروں اور آپ کو کرسمس کی خوشیاں مبارک، اس دعا کے ساتھ کہ ہم سب مل کے پاکستان کے لیے مزید اپنا کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. تھینک یو سو مچ سر. اب میں آج کی تقریب کے روح رواں اور مہمان خصوصی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور کرسمس کے موقع پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں. جناب وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عطا اللہ تارڑ صاحب، وزیر اطلاعات، قابل احترام بشپس، پاسٹرز، پارلیمنٹیرینز، علماء کرام، مسیحی برادری سے یہاں پر موجود ہمارے بھائی اور بہن، خواتین وزرات، السلام علیکم. آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں کرسمس کے تہوار کو منانے کے لیے. لہٰذا میں اس موقع کے اوپر
اپنی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کی طرف سے پاکستان میں اور دنیا میں مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں سے اس موقع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کے حوالے سے دنیا میں ہم سب امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارے میں قرآن کریم بڑی وضاحت کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہے، اور بطور ایک مسلمان ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا نبی جانتے ہیں، اور ان کی والدہ محترمہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی صراحت کے ساتھ ذکر آتا ہے، اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی عنایات فرمائیں اس کے بارے میں بھی قرآن کریم بڑی وضاحت سے ذکر کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج دنیا میں امن کے حوالے سے جہاں پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی، ان کی برتھ پلیس، وہاں پر آج قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اور ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، بچوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس دن کی مناسبت سے پوری دنیا میں جہاں جہاں عیسائی بستے ہیں، ہم سب کو مل کر فلسطین میں اس خون کی ہولی کو ختم کرانے کے لیے اپنا پورا زور لگانا چاہیے، اور حضرت عیسیٰ جو امن کے داعی تھے، ان کے مشن کے فروغ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جنگ بندی اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کے اندر مسیحی برادری بڑے امن اور پرسکون طریقے سے بستی ہے، اور مسیحی برادری کی خدمات پاکستان بنتے وقت اور اس کے بعد آج تک بہت نمایاں ہیں، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، چاہے وہ سرکاری ذمہ داری کا فرض نبھانے کی بات ہو، چاہے وہ پاکستان کی حفاظت پر مامور فوجی افسران، سپاہی، چاہے وہ 65 کی جنگ ہو یا 71 کی جنگ ہو، مسیحی برادری کا کردار ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ سیسل چودھری کو کون نہیں جانتا، جسٹس کارنیلیس کو کون نہیں جانتا، ان کی جو خدمات ہیں۔ اور پھر آج اگر میں یہ کہوں کہ میں خود اور میرے بڑے بھائی خود ہم مشنری اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں، نواز شریف سینٹ اینتھنی سے پڑھے ہوئے ہیں، اور میں کیتھیڈرل کا طالب علم ہوں،
اور ہمارے اساتذہ، میری جو ٹیچر تھی میڈم پال، وہ اس دنیا میں نہیں، انہوں نے ہمیں پڑھایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے کرسچن کمیونٹی کی پاکستان میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن کا ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہم مل کر ہم امن کو، ترقی کے سفر کو فروغ دیں اور بھائی چارے کو فروغ دیں، اور جو تفریق ہے، تفریق در تفریق، اس کا خاتمہ کریں. ہمیشہ جذبات کو قابو میں رکھ کر تحمل، برداشت سے کام لینا چاہیے. اور جو ہمارے ملک میں جو اقلیتیں ہیں، جو منورٹیز ہیں، ان کا ہمیں ہر طور ان کا خیال رکھنا چاہیے اور محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، تاکہ یہ تمام منورٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس ملک کا باوقار شہری سمجھیں، اور ان میں یہ خیال آئے، ان میں یہ جذبات امڑ آئیں کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں اور ہمیں مل کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پیغام ہمیں اس تہوار کے حوالے سے ہر جگہ پھیلانا چاہیے کہ پاکستان ہم سب کا ہے، اور ہمیں مل کر پاکستان کو صحیح معنوں میں قائد، جن کی یوم پیدائش بھی 25 دسمبر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش 25 دسمبر ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی یوم پیدائش 25 دسمبر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اس دن کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اور ہم سب یہاں پر جمع ہیں، یہاں پر ان بچیوں نے بہت شاندار پرفارمنس پیش کی ہے، ان کے لیے بھرپور ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. میں اس حوالے سے بابائے قوم کا وہ بہت اہم بیان یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی یہ بیانات ہمارے لیے ایک مشعل راہ کے طور پر کام دیتے ہیں. کہ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور فروغ ہماری ہمیشہ سے اولین ترجیح رہی ہے. آپ سب پاکستان کے برابر کے قابل فخر شہری ہیں. آپ کی مساوی ترقی اور بہتری ہمارے ایجنڈے کا بنیادی نقطہ ہے. لہٰذا میں آج اس موقع کے اوپر آپ سب کو کرسمس کی خوشیوں کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی سیکیورٹی، آپ کی بہبود، آپ کی خوشحالی، آپ کی ترقی ہم سب کو نہ صرف عزیز ہے بلکہ ہماری ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں بطور وزیر اعظم پاکستان کہ ہم آپ کی بہبود اور آپ کی ترقی کے لیے انشاءاللہ اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے. پاکستان پائندہ باد. میں وزیر اعظم صاحب کی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے کرسمس کے موقع پر اپنے قیمتی خیالات کا اظہار فرمایا. And now we are moving towards the cake cutting ceremony, as cake cutting is a part and parcel of Christmas celebrations. So I would request our worthy chief guest, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, Federal Minister for Information and Broadcasting, Mr. Ataullah Tarar, Dr. Nelson Azim, Mr. Asfanyar M. Bhandara, Dr. Ataur Rahman, Maulana Hafiz Tahir Mahmood Ashrafi, Maulana Sayyid Abdul Khabir Azad, Bishop Dr. Joseph Arshad, or Bishop Humphrey Sarfaraz Peters to cut the cake.
Merry Christmas to all of Wish you you. a Merry